ناظرین کرام، اب غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے ہجری سال کے دوران رمضان المبارک میں یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر الکبریٰ ہوا۔ مورخین اس معرکے کو غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن رب قدوس نے اپنے کتاب مقدس میں اسے یوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا، یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق آشکارا ہو گیا، اندھوں اور بہروں کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علمبردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں اسے یوم البطشۃ الکبریٰ بتایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اسی معرکے سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اسی معرکے میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 تھی، وسائل اور اسلحے کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے، جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبے اور فتح مند ہونے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کر و فر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نبرد آزما ہونے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور، تکبر اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسا فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ گزشتہ پروگرام میں غزوۃ العشیرہ کے حالات سے متعلق مختصر گفتگو ہوئی۔ اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیادت میں قریش کے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جو ابو سفیان کی سرکردگی میں مکے سے شام جا رہا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشیرہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ 1-2 روز پہلے یہاں سے نکل گیا ہے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا انتظار تھا۔ جب اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، ابو سفیان کے علاوہ مکے کے رئیسوں میں سے مخرمہ بن نوفل، عمرو بن العاص بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور قافلے کی حفاظت کے لیے 40 آدمیوں کا جتھا اس کے ہم رکاب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلیں۔ اے مسلمانوں، ابو سفیان جو اپنے قافلے سمیت واپس آ رہا ہے، لہٰذا نکلو، اللہ کی راہ میں شاید اللہ رب العزت ان کے اموال ہمیں مرحمت فرما دے۔ امام ابو یوسف الصالحی اپنی شرح آفاق تصنیف سبل الہدیٰ والارشاد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر چند حضرات تو ہم رکاب ہو گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو یہ گمان تک نہ تھا کہ جنگ تک نوبت آن پہنچے گی۔ ان حضرات نے یہی خیال کیا کہ قافلے کے ساتھ 40 کے لگ بھگ محافظوں کا دستہ ہے، ان کو دبوچ لینا کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے سب مسلمانوں کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کو اس مہم میں شرکت کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک تھا کہ جس کی سواری حاضر ہے
وہ تو سوار ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلے۔ اور جن کی سواریاں وہاں موجود نہیں تھیں بلکہ ان کی چراگاہوں میں یا زرعی فارمز میں تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتظار نہیں فرمایا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانثاروں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمان لشکر کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا، 80 اونٹ تھے اور باقی تمام مجاہدین پاپیادہ تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ جس کے پاس سواری کا اونٹ ہے وہ تو اپنے اونٹ پر سوار ہو جائے اور باقی پاپیادہ سفر ہی کرتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کے لیے ایک ایک اونٹ مقرر فرمایا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 3 صحابہ کے لیے ایک ایک اونٹ مقرر فرمایا اور اپنے اونٹ کو بھی صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں فرمایا، حالانکہ امت کے نبی اور امام، لشکر کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کو صرف اپنی سواری کے لیے مختص فرماتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن جو نبی انسانی مساوات کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لایا ہے، اگر وہ اپنے حسن عمل سے مساوات کا درس نہیں دیتا تو اور کون دے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ کے لیے بھی 3 آدمی تجویز فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، علی المرتضیٰ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ جب روحا کے مقام پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو مدینہ طیبہ کا والی بنا کر واپس بھیج دیا اور مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ نورانی لشکر اس شان سے اپنے مرکز سے رخصت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی باری کی مسافت طے کر چکے اور اترنے لگے تاکہ دوسرا ساتھی سوار ہو تو دونوں جانثار صحابیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری باری بھی حضور ہی سوار رہے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہوں، نکیل ہمارے ہاتھوں میں ہو، اس کے پاؤں کی گرد اڑ رہی ہو اور ہماری آنکھوں کا سرما اور چہروں کا غازہ بن رہی ہو۔ اے اللہ کے حبیب، ہماری یہ مخلصانہ پیشکش آپ قبول فرما لیجئے۔ سرور عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مساوات انسانی کے داعی ہیں، آپ نے فرمایا، میرے دوستو، تم دونوں نے مجھ سے طاقتور ہو اور نہ ہی یہ بات ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے اور صرف تمہیں ہی اجر کی ضرورت ہو۔ اسی اثناء میں ابو سفیان کو بھی ایک شخص نے بتا دیا کہ جب تمہارا قافلہ مکے سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا اس وقت بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا تعاقب کیا تھا اور اب تمہاری واپسی کی انہیں اطلاع ملی ہے، وہ اپنے صحابہ کو لے کر تیرے قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب یہ قافلہ حجاز کی حدود میں داخل ہوا تو ابو سفیان کو بہت فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے سارے علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تاکہ مسلمانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اسے مطلع کرتے رہے۔ اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، تو اسے انتہائی خوف لاحق ہوا۔ اس نے بنی غفار کے ایک ماہر شتر سوار زمزم غفاری کو 20 مثقال سونا بطور اجرت دیا اور اسے کہا کہ وہ بجلی کی صورت سے مکہ پہنچ جائے اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمہارے تجارتی کاروان پر حملہ کرنے کے ارادے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے چل پڑے ہیں، اس لیے اس قافلے کو بچانے کے لیے وہ فوراً یہاں پہنچیں۔